من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اے میرے پیارے بیٹے، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، چاہے وہ رائی کے ذرے کے برابر ہو یا رائی کے دانے سے چھوٹا ہو، چاہے زمین پہ کر، پہاڑوں کے درمیان کر، اللہ احکم الحاکمین اس کو جانتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کر اور برائی سے رک اور برائی سے روک۔ واصبر علی ما اصابک، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ اور اے میرے بیٹے، لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو، اپنے رخساروں کو پیش مت کر، اور اچھے طریقے سے چل، اکڑ کر مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ احکم الحاکمین کو اکڑ کر چلنے والے پسند نہیں ہیں۔ اپنی آواز کو دھیما رکھ، میانہ روی اختیار کر، آواز کو چیخنے والی، چلانے والی مت کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری، سب سے زیادہ چیخنے والی، سب سے زیادہ کرخت آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں۔ وہی ایک اکیلا مالک ہے، وہی خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ میری آپ کی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، سیئات کو درگزر فرماتے ہوئے دنیا کی بہترین انواع و اقسام کی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین سے رات کی آخری پہر کی دعائیں، کہ وہ دعائیں جس میں رقت اس قدر رہی کہ سرکار دو عالم کے رونے کی آواز سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں لگا کرتی تھیں، ان دعاؤں میں اللہ سے اس امت کی خیر و عافیت اور بلائی طلب کی۔ میرے انتہائی معزز قابل قدر سامعین کرام، اس معاشرے کے اندر انسان رہتے ہوئے سب سے زیادہ جس چیز کا متلاشی ہوتا ہے وہ انسان سکون ڈھونڈتا ہے، اور جس کی زندگی میں جتنا سکون اور جتنی راحت ہے اس کی زندگی اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت ہے۔ ہم اسی چیز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے
کہ معاشرے سے پہلے انسان جس گھر میں رہتا ہے، جہاں کام کرتا ہے، جو اس کے والدین ہیں، جو اس کی آل اولاد ہے، جو اس کی بیوی ہے، ان سب سے سکون، ان سب سے راحت اور اسلامی ماحول کس طرح ممکن ہے؟ آج کی یہ نشست اس عنوان کی آخری نشست ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان پارہ نمبر 21 کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اس آخری نشست میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے ہم نے جو گفتگو کی، جن معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ معاشرتی پہلو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کے نمونے بھی شامل تھے۔ لیکن آج جو بات کی جائے گی وہ بالکل منوعاً اسی طرح کی بات ہے جو خود اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی کو بتائی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ باتیں بتائیں۔ اور اگر انسان گھریلو ماحول کے لیے، اولاد کی طرف سے سکون اور راحت کے لیے، اپنے ہر قسم کے معاشرتی پہلو کو بہترین کرنے کے لیے سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں جو موجود ہے، اگر اس کی آیا مبارکہ کو سمجھ لے تو یقین مانیے اس کی زندگی میں ہر لمحہ سکون شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بے سکونی ہونے کی سب سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اور ہمارے خود ہونے کے بعد ہماری اولاد، اولاد کے بعد خاندان، خاندان کے بعد معاشرہ، اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی ہے یا جس کی اہمیت سے وہ واقف نہیں ہے، وہ ہے اللہ احکم الحاکمین کا خوف، اللہ کا ڈر، کہ وہ ڈر جس نے ہمیں نیکیوں کے رستے پر تو چلایا نہیں لیکن بدیوں کے رستے پر ہمیں دوڑا دیا ہے۔ ہم سب سے زیادہ غافل اس بات سے رہے کہ ہماری اس زندگی کا ایک اختتام بھی ہے۔ ہم سب سے زیادہ غافل اس بات سے رہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے دائیں بائیں کرامن کاتبین کو رکھا ہے جو لکھ بھی رہے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ غافل اس بات سے رہے کہ ہمیں جس مالک نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے ہمیں کچھ مطالبہ بھی کیا ہے، ہم اس مطالبے سے غافل رہے۔ اور یہ جو سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اس کی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے، سب سے پہلے پچھلے سے پچھلے پیوستہ جمعہ میں سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر بات کی، اس قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلی نصیحت یہ کی اللہ کی توحید کے بارے میں کسی قسم کا شک میں مبتلا نہیں ہونا، اور دوسری زندگی کا مقصد سورہ لقمان کی اس آیت میں انہوں نے فرمایا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بتایا۔ یہ جو ریت کا ذرہ ہوتا ہے نا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانہ، اس کے بارے میں بتایا کہ اس سے بھی چھوٹا تیرا کوئی بھی عمل جو ہے یأتی بہ اللہ، کبھی بھی اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بات کہی چاہے وہ پہاڑوں میں کر، چاہے وہ زیر زمین کر، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی عمل کرے گا یاد رکھ یأتی بہ اللہ، اللہ کی نظر سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان کے ذہن میں
اولاد کے ذہن میں، آج کے مرد کے ذہن میں، خاتون کے ذہن میں یہ بات پیوست ہو، کہتے سارے ہیں آپ سب پتہ ہے جی یقین ہے، یقین وہ جو عمل سے ظاہر ہو، خوف وہ جو برائی سے روک دے، آخرت کا خوف، قبر کی بات، آخرت کے معاملات، حشر کے معاملات وہ کہ جن کی وجہ سے انسان گناہ چھوڑ دے، یہ حقیقت ہوتے ہیں۔ وگرنہ کہنے کو تو لوگ قسم اٹھا کر رشوت بھی لے لیتے ہیں، اگلے ہی پہلو میں مسجد میں آ کر پہلی صف میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے ذہن میں یہ بات ہو ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کے بارے میں یہ بات باریک بین، اتنا باریک بین میرا مالک کہ اس کی نظروں سے انسان کی زندگی کا رائی کے ذرے سے چھوٹا حصہ بھی اوجھل نہیں رہ سکتا ہے، وہ چاہے نیکی ہو، وہ چاہے بدی ہو۔ المیہ یہ ہوا ہم نے رائی کے ذرے کے برابر کی نیکیاں اپنا لی اور پہاڑوں کی اوس کے ہم نے گناہ اپنا لی۔ نیکیاں چند ایک اپنا لی، لیکن گناہوں کو مجبوری سمجھتے ہوئے، کاروبار سمجھتے ہوئے، خاندان معاملات سمجھتے ہوئے اپنا لیا۔ اور اسی کے بارے میں محدثین اکرام لکھتے ہیں اللہ احکم الحاکمین جس بندے نے، لمبی بات نہیں ہے، لمبا عمل نہیں ہے، رائی کے ذرے کے برابر ہے، ان سب سے چھوٹا بولنے کے اندر انسان کے لیے سبحان اللہ ہے، اس کو بولنے میں 1 سیکنڈ کم و بیش لگتا ہے۔ سبحان اللہ انسان ایک دفعہ بولتا ہے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اقتداء کے ساتھ، اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ وہ ایک درخت ساری زندگی جتنی اس کی ہے وہ پرورش پاتا ہے، اور جب وہ بندہ جنت میں جاتا ہے تو وہ اس کا سایبان بن جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ کی اللہ احکم الحاکمین نے یہ وقت ایمان کے لیے نیکیوں میں بھی رکھی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر جا کر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین نے کبھی جلد بازی نہیں کی ہے، نہ کبھی خود کی ہے، نہ فرشتوں کو کرنے دی ہے۔ جو ہماری بدیوں والا فرشتہ ہے وہ چند لمحے انتظار کرتا ہے، اس سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، یہ اسی لمحے توبہ کر لیتا ہے، اسی لمحے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ یقین مانیے وہ جو بدیوں والا فرشتہ ہے وہ لکھتا بھی نہیں، اور سبحان اللہ تو ہم نے زبان سے ادا کر دیا، اس سے بھی چھوٹا پہلو ہے۔ اگر میں نے کسی ایک نیکی کا ارادہ ہی کر لیا، ابھی کی نہیں ہے، ارادہ ہی کر لیا کہ میں یہاں سے نکلوں گا صدقہ کروں گا، میں کسی کی جا کر مدد کروں گا، یا میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گا، گھر میں جا کر اونچی بات سے سلام کہوں گا، ایک دوسرے کا خیال کروں گا، صرف ارادہ کیا بھی کیا کچھ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا یہ جو معاملہ ہے رائی کے ذرے سے چھوٹا، اللہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، انسان کی زندگی کا کوئی پہلو کبھی مخفی نہیں۔ اور اس بات کا، اس نصیحت کا مقصد کیا تھا کہ جب اپنے ذہن میں، اولاد کے ذہن میں یہ چیز پیوست ہو کہ اللہ احکم الحاکمین کی جانب سے کوئی ایک بھی لمحہ مخفی نہیں رہ سکتا، تو پھر انسان اللہ کے راستے پر رہتا ہے، شیطان کے راستے پر نہیں رہتا۔ اگر اللہ نیکیوں کا اتنا قدردان ہے، نیکیاں اتنی باریک بینی سے لکھی جاتی ہیں، تو انسان اگر گناہ بھی کرتا ہے تو اسی کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، چاہے وہ بھول ہی کیوں نہ جائے۔ کسی جگہ تربیت کی بڑی اچھی مثال ملتی ہے، ایک اسکول استاد نے بچوں کو ایک چیز دی کھانے کے لیے کہ جائیں وہاں جا کر کھائیں جہاں آپ کو کوئی دیکھتا نہ ہو، کل آ کر بتائیے گا۔ کس سے پوچھا کہاں کھائی؟ کسی نے کہا چھت پر کھائی، کسی نے نہیں دیکھا، بند کمرے میں کھائی، کسی نے نہیں دیکھا، اسٹور میں کھائی، کچن میں کھائی، الماری کے پیچھے چھپ کر کھائی، کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں وہ کھانے والی چیز واپس تھی، پوچھا کیوں نہیں کھائی؟ کہتا ہے میں جہاں بھی گیا مجھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ جب یہ سوچ آج کے بچے کے ذہن میں پیوست کر دی جائے گی
یاد رکھیے گا وہ کبھی بے ادب بھی نہیں ہوگا، کبھی وہ بے زبان بھی نہیں ہوگا، بد زبان بھی نہیں ہوگا. اور یہ وہ بات ہے جو اللہ کے ملاکمین نے اپنے نبی کو بتائی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ باتیں بتائی. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر. اللہ اکبر. اے میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کیا کر. کسی جگہ یہ نہیں کہا چلو اٹھ پج میں سیدھے پہنچ. جانتا ہے کہ نہیں؟ سنتا نہیں؟ جھڑکا نہیں. یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے، جہاں بھی مخاطب کیا ہے اسی انداز سے مخاطب کیا ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. اس لیے کہ جو بندہ مومن ہے، جو بندہ ایمان والا ہے، وہ تحفے کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے فرض ہونے سے پہلے ایک بات سمجھنے والی ہے. ہم دنیا میں ملنے والے تحائف کی بے ادبی نہیں کرتے. ہمارے چھوٹے بچے کو اس کے ہاتھ کے اوپر اس کے اسکول کا کوئی ٹیچر کوئی بات لکھ کر بھیجے، وہ خوشی سے آ کر دکھاتا ہے. وہ کوئی گڈ لکھ دے، کوئی اسٹار بناتا ہے، بچہ اس کو بھی انعام کو سنبھال کر رکھتا ہے. 2 3 دن احتیاط کرتا ہے مٹ نہ جائے. یہ جو نماز ہے نا، یہ بھی اللہ کے ملاکمین نے فرض سے پہلے پیارے نبی کو تحفہ نوازی تھی. فرض سے پہلے معراج پر تحفہ نوازی تھی. اور اگر تحفے کی قدردان ہم نہیں ہو سکتے تو ہم سے بے قدرہ بھی پھر کوئی نہیں ہوگا. یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، یہ بیٹے کو بتایا. وامر بالمعروف وانھ عن المنکر، نیکیوں کے رستے کا بتایا، اچھی زبان کا بتایا، اچھے معاملات کا بتایا، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بتایا، ہر نیکی کا بتایا. مقصد یہ ہے کہ تیری زندگی میں صرف نیکی ہونی چاہیے. اور اگر پھر بھی تجھ سے نیکی ہو بھی رہی ہے، تجھے چاہیے اپنے دوسرے کسی کو بھی نیکی کہہ. اللہ کے ملاکمین نے سورہ آل عمران کے اندر آپ نے فرمایا یہ جو امت ہے، اللہ نے اس امت کو خاصیت اسی وجہ سے دی ہے کہ یہ نیکی کرتی بھی ہے، کرنے کا حکم بھی دیتی ہے. یہ گناہ سے رکتی بھی ہے اور لوگوں کو بھی گناہ سے روکتی ہے. نماز پڑھ، نیکی کر، برائیوں کو چھوڑ. اور آج کے دور کے لیے سب سے بہترین وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اگر کبھی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، اچھی بھلی جاب چل رہی ہے ٹوٹ جائے، اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے قرضہ اوپر چڑھ جائے، تعلیم ہے، پڑھا ہے، بہترین نتائج نہیں مل سکے، صحت کے لیے کوشش کی ہے، صحت پوری نہیں ہو پائی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی بھی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے صبر کر لے. صبر اتنا آسان نہیں ہے. پھر اس کے بارے میں بتائی اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مضبوط توانا ہمت والا کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے ہمارے آپ کے بچے آج کے غافل ہیں. یہاں سے کوئی بات باپ نے زبان سے کہی تو منہ پر انکار ہو جاتا ہے. کوئی کام کہہ دیا تو اسی وقت والدین کرتے ہیں. وہ ریکویسٹ بھی کرے نا، ترلے بھی کرے، منتیں بھی کریں، کوئی 2 4 5 10 دن مہینہ نہیں مانتے. اس لیے کہ ان میں وہ جواں ہمتی نہیں ہے کہ جو جواں ہمتی ان کو صبر کے اوپر، مصیبت کے اوپر صبر کرنے کی توفیق دے. کوئی بھی معاملہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کی جتنی زندگیاں ہیں، آپ یقین مانیں جتنی آسائشیں آپ کے پاس ہیں اتنی ان کے پاس بھی نہیں تھی. بالکل نہیں تھیں، قطعاً نہیں تھیں. ہمارے آپ کے پاس بہترین مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے، صاف ستھری. ان کے پاس تو چٹائی بھی نہیں تھی ہوتی جو مٹی کے اوپر بچھا لی جائے. پہننے کو بہترین کپڑے ہیں، لا تعداد کپڑے ہیں، ہر روز 2 3 4 دن بعد بدلتے رہتے ہیں، نئے بنواتے رہتے ہیں. ایک ایک کرتا سالوں چلا کرتا تھا، سالوں، 2 4 مہینے کی بات نہیں ہے، سالوں چلا کرتا. ہم نے تو کبھی رفو والے کپڑے کو شان کی توہین سمجھا ہے نا. ان کے کپڑوں کے اوپر رفو ہی لگے ہوتے تھے اور اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہوا کرتا. اصحاب صفا اتنا چھوٹا تہبند ہوتا تھا،
اوپر سے لپیٹے تو نیچے سے نیچے رہ جاتے تھے. ان کا صدر ننگا ہونے کا خدشہ ہوتا تھا, نیچے سے لپیٹتے تھے تو اوپر والا دھڑ خالی رہ جاتا تھا. اس طرح کے آزار کے ساتھ, اس طرح کے لباس کے ساتھ 1-2 دن نہیں گزارے, مہینوں نہیں گزارے, سالوں گزارے ہیں. اور جب یہ آسائشیں نہیں تھیں اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے, کالی نہیں پانا. وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. بیٹے کی عمر ہے 20 سال, بیٹے کی عمر ہے 18 سال. سرمایہ والد کا ہے یا بیٹے کا اپنا ہے؟ پہننے کو بہترین کپڑے دستیاب ہیں, کلف بھی لگی ہے, پہننے کو بہترین جوتا بھی دستیاب ہے, شوز بھی دستیاب ہے, وہ سارا پہنتا ہے. کلف لگا ہوا سوٹ گھر سے لے کر گھر سے پہن کر نکلتا ہے, جوتا پہنتا ہے, بہترین گھڑی پہنتا ہے. جب باہر نکلتا ہے تو اس انداز سے چلتا ہے, سمجھتا ہے مجھ سے بہتر ہی کوئی نہیں ہے. اکڑ ہی اتنی ہے کہ میری کپڑے کی کوئی سلوٹ خراب نہ ہو پائے. گھر میں بھی بیٹھتا ہے, اس انداز سے بیٹھتا ہے, بیٹھنے میں 2, 4, 5 منٹ لگاتا ہے کہ کپڑے اس طرح رکھنے ہیں, کپڑے کی کوئی تہ خراب نہ ہو جائے. کسی شادی بیاہ دعوت کے اوپر چلے جا رہا ہے, وہاں پر بھی انداز ایسا ہے کہ مجھ سے بڑا چودھری کوئی نہیں ہے. جتنے مرضی بڑی چودھری بن جائیں, اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ کو یہ چودھری پسند نہیں ہے. یہ جو زمین پر چلنے والا ہے, اکڑ کر چلنے والا, کہ جو سمجھتا ہے میرے قدم کے چلنے سے پہلے اور کوئی نہیں ہے دنیا میں, متکبر ہے, کوئی مجھ سے آگے گزر کر دکھائے, کوئی مجھ سے بہتر پہن کر دکھائے, کوئی مجھ سے بہتر چل کر دکھائے, کوئی مجھ سے بہتر کھا کر دکھائے. یہ جو چدڑاہٹ ہے, یہ تو جو اکڑاہٹ ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر نرم چلتے ہیں, میانہ روی اختیار کرتے ہیں. اور جب یہ چیزیں اولاد میں شامل ہوگی تو گھروں میں سکون ہی آئے گا. لیکن جب متکبر ہوگا گھر کا ماحول اور یہ بات ہوگی کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں, تو یاد رکھیے گا یہ چیز جو سب سے بہتر انسان اپناتا ہے یہ انسان کو گہرائیوں میں لے جاتی ہے, ان گہرائیوں سے جہاں انسان نکل نہیں پاتا. اس کو دلدل قرار دیا گیا ہے متکبر ہونے. اور آخری بات, یہ ماحول بہت زیادہ عام ہے. مردوں کی بنسبت لڑکوں کی نسبت خواتین اس مسئلے کا زیادہ شکار ہیں. کوئی بھی بات ہو جائے نا جی, اللہ نے یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں رہنمائی نہیں ملتی, اتنی چھوٹی چھوٹی رہنمائی ملتی ہے, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی آواز کو دھیما رکھ اور یہ چیخ کر مت بول. خامند کے سامنے چاہے چیخنا نہیں نا, اور خامند گھر میں نہیں ہے, اگر 4 سال کے بچے کو بھی بلانا تو کچن سے وہ بھی چیخ کر ہی بلانا ہے. اللہ ماشاءاللہ ہر 10 میں سے 7 خواتین کا یہ مزاج ہوتا ہے, ہر 10 میں سے 2 مردوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ گھر میں جب بولنا ہے تو ٹھیک ٹھاک اونچی آواز سے بولنا ہے. وہ پچھلے کمرے میں بولنے ہیں لیکن گیٹ تک آواز آ رہی ہے, ساتھ ہمسایوں کے گھر میں بھی آواز جا رہی ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ جو 1.5 1.5 2 سال کا بچہ ہوتا ہے چیختا ہوتا ہے نا, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جب 4 5 سال میں آتا ہے وہ اسی طریقے سے اپنی بات منواتا ہے جس طریقے سے اس کو کہی جاتی ہے. اونچی آواز سے بولنا اور چیخ کر چلاتے ہوئے بولنا, اللہ کا ملاکمین نے اس چیز سے روک دیا ہے. کیوں روکا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, یہ چیخنا جو ہے نا یہ گدھے کے لیے ہے, انسانوں کے لیے نہیں ہے. اور اسی لیے صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو, شیطان سے پناہ مانگا کرو. ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر زفیر کہا ہے, وہ چیخنے والے لوگ جہنمی ہوں گے. شہیر کہا ہے, وہ جہنمیوں کی چیخوں کی طرح کی آوازیں ہوں گی. یہ جو ہم چیخ چیخ کر بولتے ہیں نا, بات منوانے کا جو اصول ضابطہ ہم نے رکھ لیا ہے,
لوگ سمجھتے ہیں میں اونچی بولوں گا تو میری بات مانی جائے گی، محفل میں اونچی بولتا ہوں کہ میری بات سنی جاتی ہے. ہمارے بڑے بوڑھے جوان چیخ کر بولتے ہیں جی ہماری بات سنی جاتی ہے. یاد رکھیے گا یہ جنتیوں کی نشانی نہیں. اور جب تک ہم نے اپنے گھر اور معاشرے کو پرسکون پرامن بنانا ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی اللہ نے رہنمائی کی ہے، جب انسان ان چیزوں کو اپناتا ہے، آگے تربیت میں شامل کرتا ہے، سب سے پہلے گھر میں سکون آتا ہے، گھر سے سکون نکل کر آپ کے کاروبار میں سکون آتا ہے، کاروبار سے سکون نکل کر آپ کے خاندان میں جاتا ہے، خاندان سے سکون نکل کر آپ کے معاشرے میں جاتا ہے. اور یہ سکون شروع آپ کے گھر سے ہوتا ہے. آپ کے اختیار میں ہے معاشرے کو بدامن کہنا ہے، معاشرے کو بے پرواہ کہنا ہے، یہ اپنے گھر کی بدامنی کی بات کرنی ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے کھلی کتاب ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول اور ضابطہ ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو بہتر کیا جائے. اللہ نے اسی کی برکت سے آپ کے معاش کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے معاشرے کی بلائی اور عافیت رکھی ہے. اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال کے اندر جو ہے اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو بہترین اور سکون والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیچھے سے لوگ لے کر جا رہے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی معزز والدان گرامی، اولاد نعمت ہے. اس نعمت کی اچھی قدر، اچھی تربیت کی جائے گی تو راحت، اگر نہیں تو آزمائش ہے. اللہ حکم الحاکمین نے سورہ مریم کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے. سورہ مریم کی آیہ مبارکہ ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. کہ وہ اولاد جو باپ تو نمازی تھا لیکن باپ کے جانے کے بعد نمازی نہیں رہی، باپ تو نیک تھا لیکن باپ کے جانے کے بعد نیکوکار نہیں ہے. واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشوں کے پیچھے، دنیاوی لذتوں کے پیچھے لگ گئے. اللہ حکم الحاکمین نے ان کے بارے میں بتایا ان کے لیے آسانی نہیں ہے، راحت نہیں ہے. اور سورۃ طور کے اندر نقشہ کھینچا. اللہ نے سورۃ طور میں بیان کیا کہ باپ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، والدین میں نیکوکار ہیں، لیکن بعد میں اگر اولاد کی نیکیاں کم ہیں تو اللہ ان کی نیکیوں کو بھی ان کے نزدیک کر دیتا ہے. چاہے والدین زیادہ نیک ہیں، اولاد کم نیک ہے لیکن نیک ضرور ہے، نیکی ضرور کرتی ہے چاہے کم کرتی ہے. باپ 100 صدقہ کرتا تھا، بچے چاہے 5 روپے کرتے ہیں. اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا یہ نیکی بھی والدین کی نیکیوں کے نزدیک لے جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ اکٹھا ہو کر جنت میں ایک شجر بنا دیا جائے گا. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ میں نے اور آپ نے اس معاشرے کے اندر یہ جو پود ہے اس کو کس طرح کی تربیت دینی ہے. اس معاشرے میں سکون
اس معاشرے میں راحت، اس معاشرے میں امن کے لیے لازمی ہے سب سے پہلے بحیثیت والد، بحیثیت والدہ، بحیثیت بیوی، بحیثیت بچے ہم اپنے معاملات کو بہترین اور اچھا رکھیں۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، کسی نے ماما کہہ دیا، کسی نے پاپا کہہ دیا، لیکن اگر قرآن مجید کو پڑھے تو بلانے کے دو انداز ملتے ہیں، ابا جان یا اماں جان۔ یہ اکیلا بابا ماما سیکھ نہیں ہے، یہ محبت کے طریقے ہیں۔ پیارے ابا جان، پیاری امی جان، جب آپ اپنے والدین کو اس طرح پکاریں گے تو یقین مانیں آپ کو ہمیشہ والدین کی طرف سے خوشی اور راحت ملے گی۔ آج سے یہ جتنے بھی بچے ہیں جن کے بھی والدین حیات ہیں، اپنے ساتھ عہد کریں، جب بھی اپنی والدہ کو بلائیں گے پیاری امی جان یا ماما جان، پیاری ماما جان، پیاری والدہ جان، پیارے والد صاحب، اس طرح بلائیں گے، یہ محبت بڑھائے گی اور گھر اور معاشرے میں امن لائے گی۔ اور جب اس طرح کہیں گے تو ادب بھی آئے گا۔ اہم اعلان ہے ہمارے شہر کے بڑے ہی اچھی نیک شخصیت، علمی اور سماجی شخصیت پروفیسر حافظ ارشد صاحب رحمہ اللہ طویل بیماری کے بعد آج صبح انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ان کو غریق رحمت رکھے۔ نیشنل سائنس کالج سیٹلہ ٹاؤن کے پروفیسر رہے ہیں، گورنمنٹ کالج میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، بہت زیادہ علمی شخصیت ہے۔ ایک جنازہ ان کا 1:30 بجے مکرم مسجد میں ہے، 2:30 بجے ان کا جنازہ سیالکوٹ روڈ پر سینٹ جوزف اسکول کی گراؤنڈ کے اندر بھی ہے۔ احباب لازمی شرکت کریں۔ ہمارے یہاں کے ساتھی ہیں حاجی جلیل صاحب، وہ بھی قضاء الہی سے انتقال فرما گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ ان کا جنازہ ابھی جمعے کے بعد 2 بجے سی بلاک کی گراؤنڈ کے اندر ہوگا۔ ہر ساتھی بھرپور وقت نکال کر لازمی شرکت کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، آپ کی دعائیں ہیں جانے والوں کے لیے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اللہ کا ملاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ تیرے جو بندے بندیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، وارثین کو صبر جمیل عطا فرما، اولادوں کو ان کا بہترین ذریعہ نجات بنا۔ اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بہترین شفا دینے والے مالک تجھ سے شفا یابیاں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ لوگ مہینوں سے سالوں سے بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، اللہ آپ بہت بڑے دنیا کے ڈاکٹر ہیں، اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، دائمہ شفا عطا فرما۔ اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا، اللہ نرم دل بنا، اللہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بنا، اللہ ہمیں بہترین زبان والا بنا، اللہ ہماری زبان کو ہر قسم کی لغویات سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں معاشرے میں امن اور سکون والا بنا، اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو محبت دینے والا بنا، اللہ آپس میں ایک دوسرے کو راحت دینے والا بنا، اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ برداشت کی ہمت پیدا فرما، اللہ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس طرح کا بنا دیجیے۔ اللہ لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کے مسائل کو دور فرما، رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، قرض لینے والوں کے دلوں کو نرم فرما، اللہ جنہوں نے قرض ادا کرنا ہے اللہ ان کے لیے آسائشیں پیدا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت کی تعلیم میں سنہری کامیابیاں عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما، میاں بیوی کے رشتے میں اللہ پیار محبت اتفاق عطا فرما، اللہ ہر حال میں اولادوں سے راحت اور سکون عطا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجرنا من النار، اللهم انا اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا اسألك الجنة الفردوس، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔